سنیے گا نصراللہ ملک جی صاحب، یہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر اور ایتھیکلی لیگلی جو ہے وہ جس طرح بھی اطہر صاحب فرما رہے تھے کہ تو پہلے بھی آرڈرز موجود ہیں کہ خان صاحب کی ملاقات جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائے، اس کو نہیں مانا گیا، اب مانا جائے گا؟ سنیے گا، میرا نہیں خیال مانا جائے یہی میں نے آپ کو نہیں، اس پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، برا نہ منائے میرا دوست، ادھر آ جاؤ. کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیوں نہیں مانا جائے گا جب قانون، آئین اور آئین کے تابع بننے والے جو طریقہ کار ہیں اگر ان کی وائلیشن نہیں کرتے تو پھر کیوں نہیں مانا؟ میں افتخار صاحب کی خدمت میں گزارشات کر دیتا ہوں. دیکھیں، آپ کے ہاں کوئی آئین قانون کے مطابق 100% عمل درآمد نہ ہوتا ہے، نہ کوئی چاہتا ہے. آج اس فیصلے کے بعد جنید اکبر صاحب نے، جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اچھا، یہ کوئی آئینی کام تو نہیں ہے، غیر آئینی کام ہے کہ آپ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں. یعنی آپ کون ہوتے ہیں عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ آپ کہیں جی ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے یا پیش نہیں ہوں گے. دوسری بات جس کا اطہر کاظمی صاحب نے ذکر کیا، یہ آج خود کو نوٹسز کو جو ختم کیا گیا، یہ اس لیے ختم کیا گیا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں، جو آپ کی ایگزیکٹو کے اختیارات کے اندر جو عدالتی مداخلت تھی، اس کو کم سے کم کرنا تھا. آج کا فیصلہ بھی یہ کیا ضروری ہے کہ جناب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب یا جج صاحبان یہ کہیں کہ جناب جیل کا مینول یہ ہوگا، جیل میں کھانا ایسے ملے گا، علاج ایسے ہوگا. عدالتیں ڈائریکشن دیتی ہیں، عدالتیں دیکھتی ہیں پورے اس بڑے جو ہے کینوس کے اوپر کہ کیا چیزیں چلنی کیسے ہیں. اب عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ان کی علاج کے حوالے سے حکومت نے بریف کر دیا کہ ان کی آنکھ کی کنڈیشن کیسی ہے، پھر یہ بتا دیا گیا کہ ان کا علاج کہاں سے ہوا، پھر رپورٹ سامنے رکھ دی گئی پی ٹی آئی کے سامنے. یہ میری اور آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے، افتخار صاحب کی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ چلیں سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی خواہشات کا احترام کر لیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب نے اس ملک کو، اس قوم کو سکھائی ہیں کہ جی بڑے آدمی کو جو ہے پروٹوکول ملتا ہے، اس کو کھانے گھر سے ملتے ہیں، اس کی مرضی کا کھانا پکوایا جاتا ہے، عام آدمی جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت خان صاحب یہ کہا کرتے تھے نا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اب خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ناشتہ جو ہے اس میں لیکن ملک صاحب بیسکلی آپ نے کیس یہ بلڈ کیا ہے چونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا، تو پھر اس لیے اب ان کے ساتھ یہ ہونا جو ہے وہ جائز ہے. میں کیس ایسا بلڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے تو افتخار صاحب کی جو بیسکلی ایک ایتھیکل یا لیگل جو تھیوری تھی اس کو آپ نے ڈسٹرائے کر دیا. دیکھیں، آپ کے ہاں کوئی 100% تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عدالتیں فیصلہ بھی کر دیں، اس پہ جملہ بھی ایڈ کر دیں، افسوسناک بات ہے. ہاں، افسوسناک بات ہے، اور اس میں ہم سب شریک ہیں. کوئی ایک فرد اس کا، آج کی حکومت ذمہ دار تھوڑی ہے. ہم نے آج تک اس ملک کا سسٹم ہی ایسے بنایا ہے، سیاست ہم نے ایسے کی ہے، جمہوریت آپ کی ایسے چلی ہے، آپ کی پارٹیاں ایسے بنی ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی سیاسی جماعتوں کے مابین جو ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، اور کسی کو نیچے گرا کے کسی کو آگے لانے کا جو کلچر ہے، یہ سب اس کے جو ہیں وہ اسی کھیل کے کھلاڑی ہیں. اس میں اور آپ تو کوئی ایسے بینیفیشری نہیں ہے. بینیفیشری عمران خان ہے اس سسٹم کا، بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، بینیفیشری آصف علی زرداری صاحب ہو سکتے ہیں. اپنی اپنی باری پہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا رہا. دیکھیں، آج اگر فرض کریں فریال تارپور صاحبہ اس وقت چیخ رہی تھی کہ زرداری صاحب کے کیسز کراچی جانے دیں، وہ اسلام آباد سے ان کو وہاں جانے دیں. زرداری صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب نے کیٹیگریکلی منع کر دیا کہ نہیں جائیں گے جی، انہیں اسلام آباد میں رہنا ہے. اس وقت کیا آئین اور قانون کے مطابق؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا؟ میں گزارش یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے نیب کو پریشرائز کر کے یہ کروایا تھا کہ نہیں جانے دیں گے. ٹھیک. اب پرابلم یہ ہے کہ آج خان صاحب کی جو جس طریقے سے خان صاحب نے سیاست کی ہے، ٹکراؤ کی سیاست کی ہے، وہ آج بھی ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت ان کو جو گرمی برداشت کرنی پڑے گی. سیاست میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کیا؟ سیاست میں کیا بیٹھ کے آپس میں وہ مطلب سیاست میں ٹکراؤ ایسا کبھی نہیں ہوتا جو پچھلے 10 12 15 سالوں میں ہوا ہے. ماضی میں ضرور ہوا ہے. یہ لوگ مثالیں دیں گے، جی فلاں تحریک چلی تھی، کبھی ایسا ہوا تھا کسی نے کہا ہو کہ IMF کو خط لکھ دیں پاکستان کو پیسے نہ ملیں. ٹھیک. کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ جناب ہم جو ہے جلوس لے کر جائیں گے اسلام آباد، GHQ کے باہر بیٹھ جائیں گے، نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے. کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ ہم احساس اداروں کے دفاتر کے اوپر حملے کر دیں گے، ISI کے اوپر حملے کریں گے، ہم فوج کے دفاتر کے اوپر. عمر صاحب، یہ پورا کیس بلڈ ہوتا ہے جی، یہ جو فرما رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ کو وہ افتخار صاحب جو ہے کچھ کتابی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ بھی بھگتے ہیں. نصراللہ ملک صاحب بڑے محترم ہیں، انہوں نے جو کیس بلڈ کیا نا، جو عمران خان نے کیا، عمران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالا اور انہیں سروسز ہاسپٹل کے اندر جو ہے علاج معالجے کی پوری سہولت دی. اور عمران خان نے یہ بھی کیا کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ان کے ساتھ، ان کی ٹیک کیئر کے لیے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو وہ ساتھ رہ لیں. یہ کیا.
دوسرا آج کے فیصلے میں ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے, یہ جیل مینولز کے تحت حکومت کا اختیار ہے. یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی, یہی نواز شریف تھے, اور یہی اختیار استعمال ہوا تب آپ نے نواز شریف کو جیل سے نکال کر اسپتال نہیں لے جانا تھا. آپ نے پاکستان نہیں, بار بار میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ تھا جب ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا. تب آپ کو اختیار تھا اور آپ نے اختیار استعمال بھی کر لیا. اور اب جو بات کی گئی جی وہ اختیار تو ہے انتظامیہ کا بھی, اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا جی یہ فیملی ہے نا اس کو ملنے کا رائٹ ہے. یہ آج ایک نیا کام ہوا. لارجر بینچ فیصلہ دیتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ, وہ کہتا ہے جناب فیملی کی ملاقات ہوگی, اور اس کو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ اٹھا کے یوں پھینکتا ہے اور ملاقات نہیں ہونے دیتا. یہ آپ کو پتا ہے اس منگل کو ملاقات نہیں ہوئی, آج جمعرات تھی, آج ملاقات نہیں ہوئی, کئی ہفتوں سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی. جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کہہ رہا ہے کہ میرے لارجر بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. جہاں پہ آپ لارجر بینچ کے چیف جسٹس جس میں موجود ہے اس فیصلے کو کوئی بادر نہیں کر رہا, تو اس فیصلے کو بادر کون کرے گا؟ اب میرے خیال سے جو پریسیڈنٹ والی بات ہے نا, تو یو مین کہ آج جو یہ فیصلہ آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسی کی ویسی رہی. یہ اس ملک کے اندر نیو نارمل ہے. اس ملک میں سپریم کورٹ الیکشن کا آرڈر دیتی ہے, وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, وہ الیکشن نہیں کرواتے. اس ملک کے اندر سپریم کورٹ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ دیتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کا نہیں مانیں گے, ہم ایک نیا بینچ بنائیں گے, وہ جو بینچ کہے گا ہم اس کا فیصلہ مانیں گے, ہم ایک آئینی عدالت میں جائیں گے. اس لیے جو سسٹم کو سوٹ کرے گا فیصلہ, اس ملک کے اندر اب عدالت کا قانون کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اب یہ سارے کا سارا ایگزیکٹو ڈومینیٹڈ سسٹم ہے اور ایگزیکٹو کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اور اس حوالے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا آپ سن رہے ہیں نا, اور اس لیے وہ ساری کی ساری ایگزیکٹو وہ فیصلے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں, وہ الیکشن سے لے کر مخصوص سیٹیں یا ساری باتیں ہوں, وہ سب کچھ وہ کریں گے. اچھا جو جیل مینولز کی بار بار بات کی جاتی ہے نا کہ ایگزیکٹو لا, پھر بار بار ہمیں واپس جانا پڑتا ہے جو سوٹ کرتا ہے. پھر وہ مثال وہ دینی پڑے گی اعظم سواتی والی. پھر وہ جو امریکہ سے آپ نے ڈاکٹرز بلائے, آپ ملاقاتیں کرواتے رہے, وہ جیل میں ملاقاتیں کرواتے رہے, یا آپ کے جیل میں نہیں کروائی, عمران خان کو باہر لے کے گئے, تب آپ کے مینولز کہاں پہ گئے تھے. اور پھر جب آپ کو بلاول زرداری صاحب کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات لا کے کرواتے تھے, تب آپ کے جیل مینولز نہیں ہوتے تھے. یہ نہ کریں, یہ بنیادی طور پہ یہ ان کا رائٹ ہے, آپ ڈینائی کر رہے ہیں. اور آپ کو چونکہ پتا ہے کہ آپ کو عدالتوں سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور عدالتوں سے ایسا کوئی فیصلہ جب سے 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد بالخصوص یعنی بینچز جو سب کچھ ہوا ہے, عدالتوں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے. ان کو ستہ خیرہ ہے, وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد نہ کرے, ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا. اچھا میں ایک جملہ افتخار صاحب کی طرف جائیے گا. دیکھیں ابھی گوندر صاحب نے کہا کہ جناب کوئی آئینی کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے. تو جب یہ قانون توڑا جا رہا تھا, جیل مینول توڑا جا رہا تھا, 7 بجے اعظم سواتی صاحب جیل لے جائے جا رہے تھے, مان لیں وہ بھی غیر قانونی کام تھا. بھئی آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں نا جی, آپ بھی کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں. جب آپ کو ڈیلیگیشن دے کے آپ کا باہر کا جو ہے وہ جیل بند ہونے کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروائی جا ری تھی, آپ انکار کر دیتے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں, ہم کل صبح آئیں گے. پھر تو بھاگم بھاگے دوڑتے ہیں جی ہم جیل جا رہے ہیں صبح سے اپنے پورے لیڈرز لے کے. اس وقت آئین اور قانون جیل مینول کے دوسرے میں آخری جملہ کہہ دوں, آج تک یہ تو ہمیں یہ تو کلیئر نہیں ہو پایا کہ خان صاحب کہتے ہیں فوج نے بھیجا تھا میاں نواز شریف کو بار علاج کے لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے بھیجا تھا, پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. یہ نواز شریف کے اوپر احسان نہ چڑھائیں, پھر اگر عمران خان صاحب نے نہیں بھیجا تو پھر باجوہ صاحب کے اوپر احسان رہنے دیں. یعنی دیکھیں نا, ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ہم نے بھیجا ہی نہیں تھا جی نواز شریف کو, عدالتوں نے بھیجا تھا, پھر عدالتوں کے اوپر احسان رہنے دیں. پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا. سر گزارش یہ ہے کہ کیا خان صاحب یا پارٹی, کیا پاکستان تحریک انصاف بارہا یہ بات نہیں کہہ چکی کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیج دیا. پھر اپنے اوپر کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہم نے نواز شریف. اچھا ملک صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ کہاں فیصلہ ہوا تھا, کس نے بھیجا تھا. اتنے معصوم بن رہے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہمیں گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک صاحب کو پتا ہے فیصلہ کب ہوا, کہاں ہوا, کس کی بنیاد کے اوپر, ہمیں صاحب کو پتا ہے.